قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے موت کی تیاری۔ انسان اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ اس کے سفر کی ابتدا زندگی سے ہوتی ہے اور موت کے ساتھ اس کی انتہا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سفر کی انتہا کو دیکھتے ہوئے اس کی تیاری کرے، جیسا کہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اور اگر تو کسی ایسی چیز جس سے آخر میں فائدہ نہیں میں مشغول ہے تو ایسا نہ کر، بلکہ ایسی چیز میں مشغول ہو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ انسان کی موت کے بعد کوئی اس کا ساتھی نہیں ہوتا مگر وہ اعمال جو کہ اس نے کیے ہوتے ہیں۔ خبردار، انسان اپنے اہل کے لیے مہمان ہے۔ وہ کچھ دیر ان میں ٹھہرتا ہے اور پھر ان سے کوچ کر جاتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کرنے چاہیے جس کے کرنے سے اللہ کی رضا مقصود ہو، اور ہر عمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور انسان کا سب سے بہترین ساتھی اس کے نیک اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ سب عارضی ہے، اور انسان جو بھی عمل کرتا ہے ان اعمال کا فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا کسی اور کو فائدہ نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ العنکبوت 6۔ اور جو شخص عمل صالح کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، بے شک اللہ سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ ڈال سکے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ اس لیے یہ گمان کرنا کہ ہمیں کوئی فائدہ دے دے گا تو یہ باطل خیال ہے۔ اس لیے ان باطل خیالات کو چھوڑ کر خود عمل صالح کی تیاری کریں، جیسا کہ نبی رحمت کا فرمان ذیشان ہے۔ سیدنا ابن عمر سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، اے ابن عمر، دنیا میں ایک اجنبی یا راہ چلتے مسافر کی طرح رہو۔ اور اے ابن عمر کہا کرتے تھے، جب تو شام کریں تو صبح کا انتظار نہ کر، اور جب صبح کریں تو شام کا منتظر نہ ہو، اور اپنی تندرستی کے وقت اپنی بیماری کا کچھ سامان کر، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر۔ اور اس حدیث مبارکہ میں فرمایا، اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کر، جس سے معلوم ہوا کہ عقل مندی اور دانش مندی اسی بات میں ہے کہ اس زندگی میں ہم آخر کے لیے تیاری کریں، کیونکہ موت کے مقررہ وقت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بار بار موت کی تیاری کرنے کی ترغیب دی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہم اپنی جھونپڑی درست کر رہے تھے۔ فرمایا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا، یہ خراب ہو چکی ہے، ہم اس کی مرمت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ موت اس سے بھی جلدی آنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے خراب ہونے کے لیے جتنا وقت درکار ہوگا، موت اس سے بھی پہلے آنے والی ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے اعمال کرنے چاہیے جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہو، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہادی کائنات کا فرمان عالی شان ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے مرنے کے بعد تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 ایسے عمل ہیں جو کہ مرنے کے بعد بھی اس سے منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہوں، اور نیک اولاد جو کہ اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے موت کی تیاری کے لیے یہ اعمال سب سے بہترین ہیں جو کہ انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اعمال صالح انسان کے پاس موت کی تیاری کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے بہترین ساتھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کے سے بھی شیئر کروائیں، اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کروائیں۔ صدق اللہ العظیم۔